السلام علیکم، میں شاہنواز عابدی۔ آج میرے ویڈیو کا ٹاپک ہے گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملعون مفتی طارق مسعود اپنی ایک تقریر میں کینیڈا میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی گستاخی کی۔ یہ شروع سے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے کا گستاخ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کی ویڈیوز دیکھیے آپ۔ یزید کو بچانے کی کوشش کرا، بعد میں ویڈیو وائرل ہے تو معذرت چاہتا ہوں، میرا بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ مولا حسین کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرا، بعد میں ویڈیو وائرل ہوئے تو معذرت چاہتا ہوں، میرا بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ مولا علیہ السلام فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شادی کے بارے میں بھی یہ گستاخی کی، پھر بعد میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ بار بار ایسی حرکت کرا، بار بار معذرت چاہتا۔ دیکھیں، انسان سے غلطی ہوتی، لیکن غلطیوں پہ یہ زندگی گزارنا وہ غلط ہے۔ انہیں اپنی تقریروں میں، اپنی ہی ویڈیو میں یہ بول رہا، جو انسان کان سے سنے، آنکھوں سے دیکھے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرے تو اس کو وہیں قتل کر دو، میرا فتویٰ ہے، اس کو آپ عدالت تک جانے کا موقع ہی مت دو۔ پھر آج اس کے لیے کیا قانون رہے گا؟ انہیں اکثر اپنی تقریر میں دیکھو چٹکلے چھوڑتے بیٹھا ہوا رہتا نا، اپنی اس کی ویڈیو میں دیکھو، لوگ بور رہتے نا، فنی باتیں کر کے لوگوں کو ذرا ریفریش کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ انہیں دین کہاں سے لیا بتائیے آپ؟ ایسی اس ٹائپ کے لوگوں سے دین لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے؟ اگر وہ دروازے سے آ کے علم لیتا تو آج اس کی نوبت نہیں آتی تھی۔ کہیں سے بھی علم لے لیا، آج اس کی دنیا بھی گئی، آخرت تو بربادی ہے اس کی۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، اس میں الگ الگ فرقے کے علماء ہیں کہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ انہیں غلط بولا بول کے۔ کل کے دن غیر مسلم کے پاس یہ ویڈیو گئے تو انہوں صحیح نہیں سمجھنا بات۔ دیکھو، لوگوں خود ایسی بات بول رہے بول کے، انہیں تو اپنی کوئی عزت دو گوڑی کی نہیں لگے، اسلام کی عزت، اسلام پہ ایک دھبا لگانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن ایک افسوس یہ ہے کہ جتنے بھی علماء یہ بات بولے کہ معافی برابر نے مانگے، ان کو صحیح طریقے دل سے معافی مانگے، کوئی بولے تو معافی مانگے، ایسا دکھ رہی، لیکن کوئی بھی علماء یہ نہیں بولے کہ اس کے اوپر کارروائی ہونا چاہیے، اس کے اوپر FIR بک ہونا، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار انہوں نے گستاخیاں کرتے رہا، تو بار بار یہی کرا۔ اس کے خود کے ویڈیو میں یہ چیز ہے کہ اگر توبہ کر لیا، بار بار وہی کرتے رہے تو اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے نا۔ جو اسلامی قانون ہے، جو شریعت قانون ہے، اس حساب سے فالو کرنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی کارروائی ہونا چاہیے۔ جو بے قصور لوگ ہیں، جو گستاخی میں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، ایسے کئی لوگ ہیں آج بھی جیل میں بند ہیں پاکستان میں، بتائیے آپ۔ ان کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی لوگ توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول نہیں کریں، نعرہ لگاتے تھے گستاخ رسول کا ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ آج وہ کہاں لوگ ہیں؟ آج وہ بلوں میں بیٹھے ہوئے، آج لوگ آج کیوں باہر نہیں نکلے؟ آج باہر نکلنا تھا، آج وہ بات پھر وہ نعرہ ایک بار ریپیٹ کرنا تھا، وہی نعرہ سر تن سے جدا کا۔ یہ لوگ اپنے پہ آگے نا تو الگ بن جاتے، دوسروں پہ اگر آئے نا جب الگ بن جاتے۔ ان کے دو روپ رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سچ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اگر اپنی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ باوجود ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، اور کمال کی بات ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ نہ آپ لکھنا جانتے تھے، نہ آپ پڑھنا جانتے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوتی، آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو۔ اور دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے، ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے، تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا، جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے،
हुई भी है, हमने उसकी भी करेक्शन की किसी को इजाजत नहीं दी। जो है जैसे लिखा गया एज इट इज चला रहा है। बड़े बड़े अरबी ग्रामर के माहिरीन आए, उन्होंने बताया सेंटेंस पे तनवीन नहीं आती, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते, नहीं आते। यहां आए हुए हैं, पता नहीं क्यों आए हुए भाई, उस वक्त लिखा ही ऐसे था कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्ज़ों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सज़ा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाज़ा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियाँ करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है, फिर कोई बदतमीज़ी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। तो इसलिए दुनिया के लॉ की उसूल और ज़ाब्ते अलग होते हैं। रसूल की गुस्ताखी करने वाला शख्स जानबूझकर करे, अनजाने में करे, हलाल समझकर करे, हराम समझकर करे, चाहे जैसे करे, जुमहूर उलमाए उम्मत का राजिह कौल यही है कि वो काबिल गर्दन ज़दनी है। ये कुरान से भी साबित होता है, हदीस से भी साबित होता है, इजमाए उम्मत भी इस पर है। उम्मी का माना आका अलैहिस्सलाम के लिए अनपढ़ कर देते, बहुत जुल्म है, गुमराही है, गुस्ताखी है, इससे बचना चाहिए। तो उम्मी का माना यह है कि जो किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ा, किसी स्कूल मदरसा इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा, तो जो किसी उस दुनिया के उस्ताद और किसी स्कूल में मदरसा में नहीं पढ़ा, तो बस किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गया तो वो अनपढ़ तो नहीं हो गया, वो अल्लाह से पढ़ा है। हम सारे लोग जो नबी नहीं, सारे लोग हम बंदों से पढ़ते हैं, अल्लाह का नबी अल्लाह से पढ़ता है, नबी अल्लाह से पढ़ता है। तो हम लोगों से पढ़कर इल्म वाले पढ़े हुए हो गए, कितने जुल्म की बात। हम बंदों से पढ़कर, स्कूलों में पढ़कर, बंदों से पढ़कर हम इल्म वाले हो गए, पढ़ गए, और जिसने खुदा से पढ़ा है उसको अनपढ़ कहे। ये कितनी बड़ी अनपढ़ों वाली बात है, जहालत की बात है। अल्लाह पाक ने उम्मी इसलिए कहा है कि अल्लाह के नबी का कोई उस्ताद दुनिया में नहीं होता, उसका उस्ताद अल्लाह होता है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह ने आपको पढ़ाया, अल्लाह ने आपको इल्म दिया, अल्लाह ने आपको तालीम दी। कुरान कह रहा, तो जब कुरान कह रहा है अल्लाह ने ऐ मेरे महबूब आपको तालीम दी, तो किस मुसलमान को हक मिलता है कि वो अनपढ़ कहे? जो हलाली होता है वो मेरे नबी का कभी गुस्ताख नहीं होता। पर हलाली ना हो, क्या बात है, तो कलमा पढ़ के भी उसकी जबान चैन से नहीं रहती। क्या बात है। जैसे किसी को उल्टी आती है बीमार को, वो रुकती नहीं, वैसे गैर हलालियों की जबान गुस्ताखी से रुकती नहीं। काफिर होना और बात है, गुस्ताख रसूल होना और बात है। हर काफिर गुस्ताख नहीं होता, लेकिन हर गुस्ताख काफिर होता है। और सारे काफिर होकर भी हलाली होते हैं, इसलिए वो काफिर होकर भी नबी की तौहीन नहीं करते। लेकिन बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले भी जो हलाली नहीं होते, उनकी ज़बान से भी नबी की बेअदबियां निकल जाती है। तो जो तौहीन करे नबी की, वो नबी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो अपने नसब का पता देता है कि उसकी मां शरीफ नहीं थी, इसीलिए वो नबी की गुस्ताखी कर रहा। तौहीन हो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, और माफ कर दे काजी, माफ कर दे सदर, माफ कर दे वजीर आजम, माफ कर दे OIC का सरबराह, माफ कर दे खादिमुल हरम। नहीं हो सकता। जब आम किसी का हक दूसरा माफ नहीं करता, तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक कौन माफ कर सकता है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला से मुतल्लिक, जो देवबंदी मकतब से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कुरान हकीम के हवाले से जो ये स्टेटमेंट दी कि उसमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बज़ाहिर एरर मौजूद है, गलती मौजूद है, ये बिल्कुल झूठी बात है। किसी ग्रामर के रूल से कोई कुरान पाक में गलती मौजूद नहीं है। वो इंशाल्लाह मैं उसे ब्रीफ कर दूंगा। दूसरा, उन्होंने इल्जाम जो लगाया कातबीन वही के हवाले से, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर तो कम इल्जाम लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की जात पर वो इल्जाम चला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस अज़्ज़िक्र यानी याद दहानी को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो ना सिर्फ ये सहाबा किराम जो कातबीन वही थे उनकी तौहीन है, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है, क्योंकि उनके उस्ताद तो वो थे, वो लिखवा रहे थे वही, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की भी तौहीन है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और तीसरा जो इल्जाम उन पर लगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम मुबारक, आपकी सिफ्त उम्मी होना, नबी उम्मी, इसके हवाले से जो बातें उन्होंने की वो 80% दुरुस्त थी, लेकिन 80%
درست کے ساتھ جو 20% انہوں نے غلط ملا دیا، اس کی وجہ سے وہ سارا مقدمہ ہی ان کا ختم ہو گیا. اور اس میں جو انہوں نے جاپان کے ڈاکٹرز یا دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا کمپیریزن کرتے ہوئے جو لینگویج یوز کی ہے، وہ صراحتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ گستاخی کے اوپر مبنی ہے. مشہور یوٹیوبر دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے، جس میں طارق مسعود نے قرآن مجید فرقان حمید کو چیلنج کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جسارت کا ارتکاب کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت کو بھی چیلنج کیا. وہ بیان سننے کے بعد ہر مسلمان کا دل مجروح ہوا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کو قلبی طور پر اس سے تکلیف ہوئی جو طارق مسعود نے اسٹیٹمنٹ دی قرآن مجید کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے لکھا بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید پڑھتے بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید پڑھنا آتا تھا، حضور پڑھتے بھی تھے، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھنا بھی ثابت ہے. میں 2 احادیث اس سلسلہ میں آپ کے سامنے حوالہ بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری 2699 2699 حدیث لے کے حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ جو شرائط لکھی تھی، اس صلح نامہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا. مشرکین نے اعتراض کیا کہ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا، آپ محمد کے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹوا دیں اور محمد ابن عبداللہ لکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، ثم قال علی علی امحو رسول اللہ، اے علی رسول اللہ کے کلمے کو مٹا دے. تو قال حضرت علی نے کہا لا واللہ لا امحوک ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم آپ کا نام کبھی نہیں مٹاؤں گا، یعنی میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی اس کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ مٹاؤں. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نوشتہ خود پکڑا، فکتبا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھا ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبد اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھنا صحیح بخاری کی 2699 نمبر حدیث سے ثابت ہوا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں 3053 نمبر موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت وصال کے قریب نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، مجھے کوئی لکھنے کی چیز دو تاکہ میں اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں کہ تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا کہ میرے لیے کوئی چیز منگاؤ تاکہ ایسا کوئی جو نا وہ کرتاس لے کے میں اس پر تحریر لکھ دوں اور اس پر لکھائی کر دوں. اس سے بھی ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لکھنا آتا تھا. اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی یہی حدیث جو صلح حدیبیہ کے حوالے سے میں نے بیان کیا ہے موجود ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ اس حدیث کو لے کے صحیح مسلم میں 4631 نمبر حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ مٹا دو. تو حضرت علی نے حضور کی بارگاہ میں معذرت کی کہ یا رسول اللہ میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کا کلمہ مٹاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہ نوشتہ دیا گیا تو فمحاها وكتب ابن عبد اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رسول اللہ کا کلمہ مٹا کر اس کی جگہ پہ ابن عبد اللہ یعنی محمد ابن عبد اللہ یہ کلمہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس لکھنا بھی جانتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا بھی جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو کائنات کو پڑھانے کے لیے اور کائنات کو سکھانے کے لیے معلم بن کے تشریف لائے ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے. لہٰذا ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی محفوظ کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں. رکھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی کتابت ہوتی تھی. جب وہ کتابت ہوتی تھی تو وہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے آیات کو. جب وہ لکھتے تھے تو رسول اللہ متوجہ نہیں ہوتے تھے، یعنی رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا. وہ جو قرآن کا ایک اعجاز ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لے کر آئے جسے ہم کہتے ہیں ہر طرح کی تحریف سے وہ پاک و مبرہ ہے، مفتی صاحب نے اس ساری بلڈنگ کو گرا دیا. ٹھیک ہے، اب یہی کلپ جو ہے وہ ملحدین لگائیں گے، یہی کلپ جو ہے وہ اسلام مخالف قوتیں استعمال کریں گے. دیکھیں جی کراچی کا ایک بہت بڑا مولوی ٹک ٹاکر مولوی، اور دیکھیں جی اس کی اتنی ویورشپ ہے اور وہ کینیڈا میں یہ فلاں ملک میں بیٹھ کر مسلمانوں میں یہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. اور کہا کیا جاتا تھا یہی دیوبند مولوی اور یہی مولوی شور مچاتے تھے جی شیعوں کا کتاب تو قرآن 40 پاروں والا ہے، شیعوں کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے. شیعہ اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں تشیع کی تکفیر کس لیے کی گئی ہے جی، یہ موجودہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے. بھائی آپ نے تو موجودہ قرآن کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. اگر کوئی شخص تعریف قرآن کا کہتا تھا تو کہتا تھا جی بعد میں ہوا، رسول اللہ نے تو مکمل انتظام کیا. لیکن یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے خود رسول اللہ کے زمانے میں یعنی رسول اللہ کی موجودگی میں ہی قرآن محفوظ نہیں تھا.
اب انہوں نے کیا کہا جی وہ امی تھے. اس لفظ امی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں ایک روایت جو مکتب اہل بیت کے ہاں ہمیں ملتی ہے، وہ معانی الاخبار. اگر آپ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، معانی الاخبار میں روایت ہے، اس کی پہلی جلد میں امام جواد علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اسی حوالے سے کہ یبنا رسول اللہ لما سمی النبی الامی، کہ رسول اللہ کو امی کیوں کہا جاتا ہے، اس نام سے کیوں ان کو پکارا جاتا ہے. فقال ما یقول الناس، لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پوچھا ما یقول الناس، اہل سنت کیا کہتے ہیں. جب بھی اہل بیت کی روایات میں یا ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو قرائن و شواہد سے اس چیز کا تعین کیا جاتا ہے یہاں سے مراد کون ہے. تو یہاں پر مراد کیا کہ اہل سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں. قل تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا یزعمون انہ سمی الامی لانہ لم یکتب، وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ رسول اللہ لکھنا نہیں جانتے تھے. یعنی کیا مطلب ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی یہی بات کی اور روایت میں بھی اہل سنت کے حوالے سے امام نے یہی بات بیان کی ہے. یعنی کیا مطلب، اس کو اگر ہم آج کی اپنی اصطلاح میں استعمال کریں ان ایجوکیٹڈ پرسن تھے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، لم یکتب، وہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی بالکل یہی بات کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے. میں انشاءاللہ قرآن مجید سے بھی اس کے حوالے سے ایک چیز عرض کروں گا. تو امام نے کیا فرمایا، فقال کذبوا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. آگے کیا فرمایا، علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر خدا کی لعنت ہو جو رسول اللہ کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے، یعنی وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. لکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ایک اور مسئلہ ہے، یعنی یہ الگ بات ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اصلاً نہیں لکھ سکتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ الگ بات ہے. تو رسول اللہ کی طرف یہ نسبت دینا کہ نہ وہ لکھ سکتے تھے نہ وہ پڑھ سکتے تھے، تو یہ امام نے فرمایا کہ ایسے افراد پر خدا کی لعنت ہو. اس کے بعد امام نے خود قرآن مجید کی آیات سے استنباط کیا اور استدلال کیا. کیا فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو قرآن مجید میں کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کیسے رسول کی طرف یہ نسبت دے سکتے ہیں کہ وہ رسول کہ جن کو ان امیین میں بھیجا گیا اور وہ ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یعنی یہ اعجاز ہے قرآن کا. رسول اللہ کو جو امی کہا جاتا ہے وہ اس نسبت سے کہ قرآن مجید کی طرف ہم اگر دیکھیں تو سورہ ہمیں عنکبوت میں آیت نمبر 48 اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. یہاں پر کیا ہے کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایک خط نہیں لکھا. نہیں لکھا ایک الگ بات ہے، نہیں لکھ سکتے یہ الگ بات ہے. جو نہیں لکھ سکتے والی نسبت ہے یہ رسول اللہ کی جانب دینا یہ گستاخی ہے، یہ رسول اللہ کے اندر ایک نقص کو شامل کرنے کے مترادف ہے. اور آگے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ اذا لارتاب المبطلون، کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس نے، چونکہ اسی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں جو اس سے پہلے بیان کیا ہے اگر آپ اس کو ملاحظہ کریں کہ وما کنت تتلو من قبلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی. تو یہ لوگ کیا کہتے، یہ لوگ کہتے کہ وہ لوگ شک کرتے، یعنی جو باطل افراد تھے، اہل باطل تھے، وہ لوگ شک کرتے چونکہ اس نے پہلی چیزیں پڑھ رکھی ہیں، تورات و انجیل و زبور، یہ وہیں سے اس نے ایک اور نئی کتاب ایجاد کر دی. تو یہ لوگ شک کرتے. یہ اعجاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کسی معلم کے پاس نہیں گئے، یعنی ان کی ولادت سے لے کر آخری ایام تک کسی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی کے پاس نہیں وہ پڑھے. تو یہ اس کا معنی ہے. اور امام نے بھی اسی طرح استدلال فرمایا اور فرمایا کہ فقی فقانا یعلمہم ما لا یحسن، یعنی وہ شخص کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ خود ان چیزوں سے لابلد ہے، اصلا ممکن نہیں ہے. تو قرآن کی ان آیات سے امام نے استدلال فرما کر ایسے افراد جو رسول کی طرف اس نقص کی نسبت دیتے ہیں ان کا منہ بند کیا ہے. تو لہٰذا میں یہاں پر آخر میں صرف اتنا بیان کروں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو یہ بات کی ہے یہ ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور جو ملحدین ہیں، جو اسلام مخالف ہیں اور جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، وہ انہی کی کتابوں سے استدلال کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں مزید تشویش پھیلے اور ان کی کتابوں سے استدلال کروں، ان کی کتابوں سے روایات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو ہمارے آج کے اس گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ رسول کی طرف نسبت دینا امی کی مکتب اہل بیت کا نظریہ آپ کے سامنے رکھا. دوسری طرف ان لوگوں کو سوچنا چاہیے. اب مفتی طارق مسعود صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب ان پر بیتیت ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ جو آپ لوگوں کو
تشدد کی طرف اور دہشت گردی کی طرف لے جاتے رہے اور لوگوں کو ابھارتے رہے کہ جی یہ توہین صحابہ ہو گئی، یہ توہین رسالت ہوگی، اور اپنی مرضی سے کسی کو بھی جلا ڈالو، کسی کو بھی مار ڈالو، جب آپ کے اوپر یہ آئی تو 3 مرتبہ آپ کلپ رجوع کے کروا چکے ہیں، جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے الفاظ صحیح استعمال نہیں کیے۔ بھائی آپ کا مکتب یہی ہے، آپ کا نظریہ یہی ہے، اب سے نہیں، عرصہ دراز سے یہ آپ لوگوں کا نظریہ رہا ہے رسول اللہ کی نسبت۔ آپ نے رسول اللہ کے متعلق کیا کیا اپنی کتابوں میں نہیں لکھا؟ آپ کے اپنے کلم موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنابت کی حالت میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں، اور آپ وہاں پر اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں جی بھول گئے تھے وہ رسول اللہ جی قرآن بھول گئے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ چیپٹر اوپن کروں اور بتاؤں کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ کی طرف کیا کیا نسبتیں دی ہیں۔ یہ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک ڈیمو پیش کیا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے سنت جب ان کے راستے سے لیں گے تو پھر رسول اللہ کی شخصیت کو مخدوش ہوتا ہی دیکھیں گے، لیکن اگر اہل بیت سے لیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل بیت نے رسول اللہ کا کیا تعارف کروایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ گستاخی نہیں ہے جو طارق مسعود صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ یعنی آسیہ مسیح کی ویڈیو موجود نہیں ہے، مشعل خان کی نہیں ہے، فیکٹری مینیجر کی نہیں ہے، طارق مسعود صاحب کی ویڈیو موجود ہے، اور اس کو علماء، انہی کے فرقے کے علماء کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط بیان دیا ہے، یہ بالکل توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس پر طارق مسعود صاحب وضاحتیں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ جناب آپ کس چیز کی وضاحت دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے غلطی کی ہے۔ کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے۔ تو اگر آپ کو وضاحت دینے کا حق ہے تو دوسروں کو وضاحت دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر وضاحت دینے کا حق ہم مانتے ہیں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کی سپورٹ میں ہوں کہ ہمیں دوسرے شخص کو وضاحت کا موقع دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عام بندے کو تو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں، اس کی چھترول ہوتی رہے، یا چرچ کو مسمار کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مندروں کو گرا دیا جائے، کسی درگاہ کو اڑا دیا جائے، اور یہاں شخص کا بہیمانہ قتل ہو جائے، لیکن مولوی صاحب کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس طرح کا قانون نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ معیار مقرر کرنا چاہیے۔ اگر یہ علماء طارق مسعود صاحب کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں اور ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ بیان بھی دینا ہوگا کہ آج تک جتنے بھی ملزمان کو سزا ہوئی ہے ان سب کو باہر کیا جائے، کیونکہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ان سے توبہ مانگی جائے۔ جناب آپ توبہ کرتے ہیں، اپنے کہی ہوئی باتوں سے رجوع کرتے ہیں؟ اگر وہ رجوع کریں تو ان کو جیلوں سے چھوڑ دیں۔ کیوں ان کو پکڑا ہوا ہے؟ کیوں ان کو جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے؟ اور خود طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ایک شخص نے ایک بات کر دی تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ توبہ کر رہا ہے یا اس سے وضاحت مانگے، کیونکہ اس طرح تو پھر ایک دروازہ کھل جائے گا۔ تو طارق مسعود صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خود آپ ہی کا بیان موجود ہے آن دا ریکارڈ کہ توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو یہ موقع کس وجہ سے دیا جائے؟ کیا آپ ایک فرقے کے نمائندے ہیں؟ کیا آپ کو سوشل میڈیا پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ کیا آپ ایک گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں آپ پاپولر ہیں؟ آپ میں ایسی کیا بات ہے کہ جب آپ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہہ دیں کہ جسے آپ کے ہی فرقے کے علماء کہیں کہ یہ درست بات نہیں ہے؟ مولانا منظور مینگل صاحب، مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب، حتیٰ کہ انجینئر مرزا صاحب نے بھی اس پر یہ بیان دیا ہے کہ یہ گستاخی ہے۔ انجینئر مرزا صاحب جس چیز کو گستاخی کہہ دے تو سمجھ جائیں کہ وہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی، ورنہ عام طور پر آپ کو معلوم ہے، اور اس پر بہت اچھی مثال میرے سامنے آ رہی لیکن میں بیان نہیں کرنا چاہوں گا، کہ انجینئر صاحب جیسا بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ گستاخی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ بات کتنی بڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر ظاہر میں ایک غلطی، ایک نہیں کئی غلطیاں ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ صحابہ غلط لکھ دیا کرتے تھے، رسول کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ جملے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب، خود آپ کی ہی زبان سے آپ کے فالوورز مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب نے جب وضاحت کر دی ہے تو پھر آپ اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ جناب آپ کی وضاحت میں قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن خود آپ کا ہی قول موجود ہے کہ وضاحت قبول نہیں ہونی چاہیے۔ خود آپ کے علماء دوسروں کی وضاحتیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب دوسروں کی وضاحت قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر مجھ سے آپ کیا شکوہ کرتے ہیں؟ اور کیا توہین قرآن، توہین رسالت کے مرتکب کے لیے آپ لوگ وضاحتیں قبول کرتے ہیں؟ یاسین قادری صاحب کا معاملہ، یعنی صحابہ کا معاملہ پیغمبر کی توہین سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا، لیکن وہاں آپ نے کیا کیا؟ آج تکفیری سارے خاموش ہیں، سارے وہ لوگ
کوئی آپ نے احتجاج سنا طارق مسعود صاحب کے خلاف؟ یہ ہے وہ رویہ کہ جو ہمارے مذہبی علماء، مذہبی لوگ اختیار کرتے ہیں. اپنا بندہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے فرقے کا ہو باہر نکلو. اسی لیے لوگ مذہبی جو طبقات ہیں ان سے متنفر ہوتے ہیں. ایک بڑا طبقہ انہوں نے خاص طور پر بریلوی حضرات انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اور اس پر گفتگو کی. دیکھیں میں شدت پسندی کا جتنا بڑا مخالف میں ہوں آپ سب کے علم میں ہے، اور میں اس کی بالکل حمایت نہیں کرتا ہوں کہ ہم کسی پر گستاخی کا الزام لگا کر اس کو مار دیا جائے. نہیں، ہرگز نہیں. قانون اختیار ہاتھ میں لینے کی بات تو الگ ہے، وہ تو دور کی بات ہے. میں تو ان مذہبی طبقات کو یہ اختیار دینے کا قائل نہیں ہوں. اور اس قانون کے حوالے سے تو میری گفتگو موجود ہے کہ ہمیں کس طور پر اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس نے اگر گستاخی کی بھی ہے بالفرض، طارق مسعود صاحب کے کیس لے لیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا پولیس کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ انہیں گرفتار کر لے؟ تو اس پر میری گفتگو موجود ہے. لہٰذا یہاں آج کی اس گفتگو میں، اس ویڈیو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اگر مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے لوگ وضاحت کا حق ماننے کو تیار ہیں کہ جناب انہیں یہ حق دیا جائے تو ٹھیک ہے، آپ پھر قانون سازی کریں اور اس قانون میں تبدیلی کریں، اور زور و شور کے ساتھ سارے آپ کے جو فرقے کے علماء ہیں، جامعۃ الرشید سے فتویٰ جاری ہونا چاہیے. مفتی عبدالرحیم صاحب کو چاہیے کہ وہ فتویٰ جاری کریں کہ آج تک جس پر توہین رسالت کا الزام لگا، توہین قرآن کا، گستاخ صحابہ کا، ان سب سے وضاحت لی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اپنے بندے کو بچانے کی باتیں ہیں. تو ناظرین، ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا مفتی طارق مسعود کی گستاخی پر علماء کی کیا رائے تھی. اس بارے میں آپ کی کیا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریے.